آج سنیں گے ہم ایک ایسی کہانی جس کے دائرے میں جہاں آسمان زمین آپس میں جڑے ہوئے ہیں، محبت، جادو، خوشی اور ایڈونچر کی کہانی سامنے آئی۔ نیچے کی دنیا سے اوپر بادلوں کے درمیان واقع ایک محل میں پریزاد نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ آسمانی خوبصورتی کا نظریہ تھی۔ اس کے بال ریشم کے موتیوں کی طرح جھلک رہے تھے اور ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی موجودگی نے ایک پرفن چمک پیدا کی جس نے اس کے بارے میں سننے والے تمام لوگوں کے دلوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ جہاں شہزادی پریزاد کی دل فریب اور اس کی مہربان حکمرانی کی کہانیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ کہانیاں پھیلتے پھیلتے ایک دن عمر نامی نوجوان کے کانوں تک پہنچی۔ عمر صرف ایک عام نوجوان نہیں تھا، اس کے پاس بہادری اور خوبصورتی کا ایک ایسا نایاب امتیاز تھا جو خود شہزادی کا عکس لگتا تھا۔ عمر نے شہزادی کی مہربانی، حکومت اور جادوئی چمک کی کہانیاں سنی جو اس کے محل کو بادلوں میں گہرے ہوئے تھے۔ عمر کے سامنے شہزادی کی آنے والی ہر کہانی نے اس کے دل میں ایک عزم پیدا کرتا گیا اور یہ عزم بڑھتا گیا۔ اس کی کہانیاں سنتے ہی عمر کے دل میں ایک عزم پیدا ہو گیا۔ اس نے شہزادی کی طرف ایک ناقابل تلافی کھینچ محسوس کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ خود اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، ایک ایسا تعلق جو جسمانی دائرے سے ماور تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اس سے ضرور ملنا ہے، چاہے اس کا مطلب آسمانوں کا سفر ہی کیوں نہ ہو، ایک ایسا کارنامہ جو اس سے پہلے کبھی پورا نہیں ہوا تھا۔ اور اسی طرح عمر نے شہزادی پریزاد کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اس نے ایک خطرناک سفر کی شروعات کرتے ہوئے سرسبز زمینوں کو پار کیا اور وہ صحرا میں پہنچ گئے۔ صحرائی طوفان ہر چیز کا مقابلہ کرتے ہوئے اس نے صحرا کو پار کیا۔ اس کے بعد اس کا مقابلہ تھا ایک جنگل سے جو کہ بہت گھنا اور خطرناک جنگل تھا، جسے موت کا جنگل کہا جاتا تھا۔ جنگل کو پار کرنے کے بعد اس کا مقابلہ تھا ایک ہنگامی خیز دریاؤ سے۔ اس نے اس خطرناک سمندری طوفان اور دریاؤ کو پار کیا۔ اس کے بعد وہ پہنچا ایک نوکیلے پہاڑوں پر۔ نوکیلے پہاڑوں کو بھی بہادری سے اور اپنے عزم جذبے کے ساتھ پار کرتے ہوئے اسے ایک جادوئی مخلوق ملے۔ انہوں نے اس کے سفر اور بہادری کو دیکھتے ہوئے اپنے جادو کا استعمال کیا اور عمر کی مدد کی، اور پھر جیسے ہی عمر آسمان کی طرف چڑھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اس کے ارد گرد کی ہوائیں بدل رہی ہے، ہوائیں مدھم اور ہلکی ہونے لگی ہے۔ سورج کی روشنی کو بادلوں نے گھیر لیا اور شہزادی پریزاد کے محل کا راستہ ظاہر ہونے لگا، اور پھر آخر کار وہ بادلوں میں محل کے سامنے کھڑا ہوا۔ محل کی شانتی نے اس کی سانسیں چھین لی۔ ایسا لگتا تھا کہ محل کسی دوسری دنیا کی چمک سے جگمگا رہا تھا۔ عمر کا عزم اسے ایک ایسے پریوں کے دیش میں لے گیا تھا، اور پھر جیسے ہی عمر نے شہزادی پریزاد کو دیکھا تو اس ملاقات کے بعد عمر نے محسوس کیا کہ اس کی کہانیاں صرف اس کی ایک خوبصورتی اور ان کی عظیم اور مہربان حکومت کی بس ایک جھلک تھی۔ حقیقت میں تو کوئی اسے دیکھے تو کوئی اور چیز دیکھنے کی تمنا نہ رہے، اور شہزادی پریزاد نے جیسے ہی عمر کو دیکھا وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہی کھو گئی۔ ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم ہو گیا۔ انہوں نے باتیں کرتے کرتے دن گزارے، اپنی امیدیں، خوف، خواہشات اور تمنائیں بانٹی۔ ایک دوسرے کی محبت میں انہیں ایک ایسی محبت ملی جو ایسا لگا جیسے ستاروں نے خود ہی اس کا مقدر بنایا ہو۔ پھر بھی ان کا ایک ساتھ وقت چیلنجز کے بغیر نہیں تھا۔ بادلوں کے دائرے میں جادوئی حکومت تھی، اور عمر کے لیے وہاں دیر تک رہنا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت مضبوط اور اٹل تھی۔ وہ آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان راستہ تلاش کرنے میں مصروف رہے۔ عمر نے راستے میں جن صوفیانہ مخلوق کا سامنا کیا تھا اور انہوں نے عمر کی مدد کی، ان کی مدد سے انہوں نے ایک
मजबूत मंसूबा बनाया। आसमान और जमीन के दरमियान एक पुल बनाने के लिए बादलों पर छा जाने वाला जादू इस्तेमाल किया गया। उन्होंने इस पुल के जरिए दोनों दुनियाओं के दरमियान ना टूटने वाला ताल्लुक बनाया, और ये ताल्लुक न सिर्फ एक जादुई पुल का था बल्कि ये एक अजीम मोहब्बत का था, जो कि एक नौजवान जिसने इतना सफर तय किया और शहजादी तक पहुंचे, और शहजादी ने उसके मोहब्बत को सलाम करते हुए उसका मोहब्बत नामा कबूल किया। उनकी मोहब्बत ने दोनों दुनियाओं के मखलूक के दरमियान न सिर्फ एक दूसरे के लिए एहसास पैदा किया बल्कि एक ऐसा ताल्लुक जो हमेशा के लिए आसमान और जमीन की तकदीर को एक दूसरे के लिए जोड़ता है। और इसी तरह शहजादी परिजात और एक बहादुर नौजवान उमर की मोहब्बत ने दोनों दुनियाओं को आपस में जोड़ दिया और एक न टूटने वाला ताल्लुक कायम किया।